افإن مات، کیا وہ وصال فرما جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اس حالت میں دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور جو اپنے دین سے پھر جائے وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، خود اپنا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ تو شکر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ میدان احد میں جو لوگ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے، جان بچ جاتی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جس سے بھی موت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، کتابا مؤجلا، لکھے ہوئے مقررہ وقت میں موت آتی ہے، نہ اس سے پہلے آتی ہے نہ اس کے بعد آتی ہے۔ تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں موت آئے اور شہادت کا رتبہ مل جائے۔ اگر انہیں شہادت کا رتبہ نہ ملتا تو اس دن تو انہیں اس دنیا سے جانا ہی تھا، وہ گھر پر انتقال کر جاتے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا صلہ چاہے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، یعنی جو نیک اعمال کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، تو بظاہر بسا اوقات دنیا مل جاتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہے، آخرت کے لیے نیک اعمال کرے تو ہم اسے صلہ عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب شکر کرنے والوں کو ہم بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اس میں نیت کا ذکر ہے اور تنبیہ ہے کہ انسان نیک اعمال میں اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل ہو لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، بہت سے نبیوں نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے۔ یہ جہاد سے بھاگنے والوں کو تنبیہ کی گئی، نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو انہیں اللہ کی راہ میں آئی وہ اس پریشانی کی وجہ سے سست نہ ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ وہ دبے۔ کیسے بھی حالات آئے یہ اللہ والے نہ دبے نہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے سستی کی، نہ ان کے حوصلے ختم ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، یہ صبر کرنے والے تھے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جنگ کے موقع پر وہ چیخ و پکار، شکوہ شکایات اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، وہ جنگ کے موقع پر صرف دعائیں مانگتے، اور کس طرح دعا مانگتے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اتنا نیک ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح دعا کرتے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَإِسْغَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں ہم نے جو کوتاہیاں کی وہ بھی ہمیں معاف فرما دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم کو جما دے، مضبوط کر دے، یعنی ثابت قدمی عطا فرما۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس دعا کو ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو وہ دعائیں مانگتے، ان چند مسلمانوں کو تنبیہ جو گھبرا کر جہاد سے بھاگے، اسے فرمایا مسلمانوں تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے،
تم بھی دعائیں مانگتے، ثابت قدم رہتے۔ اور یہاں ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، دو چیزوں کی دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، ایک تو جہاد میں ثابت قدمی اور دوسری کافروں کے خلاف فتح و نصرت۔ لیکن اس سے پہلے وہ معافی مانگتے، استغفار کرتے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ افضل ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، پھر دعا مانگے کہ سچی پکی توبہ کرنے کے بعد دعا بڑی مقبول ہوتی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، بس اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بھی اچھا عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی باتیں مانی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے۔ کافروں کی باتیں نہ مانو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ اگر باتیں مانی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ ان کے کلچر، ان کے فیشن، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے اعتراضات پر کان نہ دھرو، قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ بل اللہ مولاکم، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے، مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب داخل کر دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی، یعنی اپنی طرف سے من مانیاں کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور جہنم ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہوتے ہی اس وقت سے لے کر آج تک کافروں پر مسلمانوں کا رعب ہے۔ چاہے مسلمان کتنے بھی کمزور ہیں، کافر آج بھی مسلمانوں سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن اگر مسلمان متحد ہو جائے اور قرآن و حدیث کا عامل ہو جائے تو کافروں کے خلاف اللہ تعالی مسلمانوں کو غیبی امداد عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، بعض مسلمان یہ کہتے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، تو غزوہ احد میں یہ وعدہ کیوں پورا نہ ہوا؟ انہیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، ابتدا میں تمہیں فتح مل گئی تھی اور تم جنگ جیت گئے تھے، 700 تم تھے، وہ 3000 تھے، لیکن تمہیں فتح مل گئی۔ پھر کیا ہوا اس کا ذکر قرآن نے بیان کیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے اذن سے کافروں کو کاٹ رہے تھے اور تم نے 22 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا، اور ایسا رعب طاری ہوا کہ کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے معاملے میں جھگڑا کیا، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم 50 تیر انداز یہاں سے مت ہٹنا، اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں اختلاف کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھائی جو تمہیں بڑی محبوب تھی، یعنی فتح مل گئی، کافر بھاگ رہے تھے، لیکن جب تم نے نافرمانی کی، تنازع کیا، اور جب تم نے بزدلی دکھائی تو فتح شکست میں تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہوئی، تمہیں سبق سکھانے کے لیے۔
اور پھر تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فتح عطا فرمائی. منکم من یرید الدنیا، ان 50 میں سے 40 تیر انداز وہ تھے کہ جو مال غنیمت کے حصول کے لیے نیچے اتر گئے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے. وہ 10 افراد تھے جو اسی درے پر جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ 10 افراد نہ روک سکے اور وہ شہید ہو گئے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر کافروں کو پھیر دیا، چاروں طرف سے کافر تم پر ٹوٹ پڑے. لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو. تم اس درے کو چھوڑ کر کافروں کی طرف آئے تو کافر تم پر ٹوٹ پڑے. اب تمہاری آزمائش تھی کہ یا تو تم اپنی جان اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کر دو یا میدان جنگ سے بھاگتے ہو، لیکن تم میں سے بعض میدان جنگ سے بھاگے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے بھاگنے والے مسلمانوں کو معاف فرما دیا. وہ 40 تیر انداز جو نیچے اترے انہیں بھی معاف کر دیا گیا. اب کوئی ان کے بارے میں بے ادبی کا کلمہ کہے تو وہ خود گناہگار ہوگا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کہنے والے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. اے مسلمانوں، اذ یاد کرو تم تسعدون، تیز بھاگ رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کر. ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کر کسی کو تم دیکھ نہ رہے تھے، ایسی تم پر گھبراہٹ تاری تھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور ایک کونے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے لیکن تم نے ان کی پکار کو نہ سنا. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم نے اپنے نبی کو رنجیدہ کیا، ان کی نافرمانی کی، تو نبی کو رنجیدہ کرنے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بھی رنج دے دیا. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے بدلے اللہ نے تمہیں غم دیا. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بڑی ہی عبرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے درے سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کیا تو یہ پریشانی آ گئی. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں رہ کر پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک عاشق رسول غور کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہیں. اور جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرے کیا اسے خوشیاں مل سکتی ہیں؟ تو حضور کی فرما برداری کیجئے، حضور کی اطاعت کیجئے، حضور کی نظر کرم ہوگی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے بدلے غم دیا. تم نے حضور کو رنجیدہ کیا تو ہم نے تم پر رنج کو مسلط کر دیا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب کو رنجیدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں نہیں عطا فرماتا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر جب انہوں نے ایسا کیا اللہ نے معاف کیوں کر دیا؟ فرمایا معافی اس لیے آئی تاکہ لا تحزنوا، تم غم اب نہ کرو، اب حوصلے پست نہ کرو. علی ما فاتکم، اس پر جو ہاتھ سے نکل گیا، جو نقصان ہوا ہے اب اس کا غم نہ کرو، آگے کی فکر کرو، اس کے لیے حوصلے بلند رکھو. ولا ما اصابکم، اور جو تم پر مصیبتیں آئیں اس پر رنجیدہ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مغفرت کی بشارت عطا فرمائی کہ اس خوشی میں تمہارا رنج دور ہو جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے.